وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسه واللہ رؤوف بالعباد صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی گزشتہ آیات میں پروردگار عالم نے مومنین کو کافروں کی، اللہ کے منکروں کی محبت اور ولایت سے منع فرمایا، اور اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ انسان جو کچھ چھپاتا ہے، جو کچھ ظاہر کرتا ہے، پروردگار عالم اس سے آشنا ہے۔ اس کے جو سینے میں چھپے ہوئے راز ہیں وہ ذات ان سے بھی باخبر ہے، اور اس مطلب کو مختلف آیات میں مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں اسی بات کو مکمل کرتے ہوئے پروردگار عالم نے قیامت کی طرف ان افراد کی توجہ دلائی کہ قیامت کا دن وہ دن ہے، انسان یہاں پہ رہ کر جو کچھ کرتا ہے، چاہے وہ نیکی ہو چاہے وہ برائی اور بدی ہو، اس کو قیامت کے دن اپنے سامنے دیکھے گا، ظاہر دیکھے گا، حاضر دیکھے گا۔ اور یہ آیت ان آیات میں سے ہے جس کو تجسم اعمال پر دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ اس آیت میں فرمایا جو انسان اچھائی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے، اس برائی اور اچھائی کو حاضر دیکھے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کے آثار کو وہاں پہ دیکھے گا، اس کے نتائج کو وہاں پہ دیکھے گا، خود اس برائی کو وہاں پہ دیکھے گا، خود اس نیکی کو وہاں پہ دیکھے گا۔ تو یہ بھی ایک تنبیہ کا انداز ہے، تحذیر کا انداز ہے، جس کو پروردگار عالم نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن، قیامت کا دن وہ دن ہے۔ یوم اس طرح کی تعبیر قرآن کریم میں جہاں پہ آتی ہے، اکثر مقامات پہ مفسرین کہتے ہیں ایک اذکر یہاں پہ مقدر ہے، یعنی جب یہ کہا جاتا ہے یوم، یعنی اس دن کو یاد کریں، اس قیامت کے دن کی سختی، اس کی مصیبت اور اس کی عظمت اور بزرگی، اس کو مد نظر رکھیں۔ وہ دن کون سا دن ہے؟ تجد کل نفس، ہر نفس اس دن پائے گا، ہر نفس اس دن دریافت کرے گا، ما عملت، جو کچھ اس نے انجام دیا ہوگا۔ یہ بھی قرآن کریم کی خوبصورت تعبیر ہے۔ بعض آیات میں کسبت کی تعبیر ہے، بعض آیات میں جیسے اس آیت میں ہے عملت کی تعبیر ہے۔ جو انسان اس دنیا میں کرے گا، جو انجام دے گا، اس کو وہاں پہ حاضر پائے گا۔ جو انسان نے یہاں پہ کیا نہیں ہے، جو انسان کے خیالات تھے، جو انسان کے نعرے تھے، جو انسان کے بس زبانی کلامی شعار تھے، ان کا اثر نہیں ہے، انسان کے اعمال کا اثر ہے، اس کو وہاں پہ دیکھے گا۔ ہر نفس نے جو کچھ انجام دیا ہے، من خیر، خیر میں سے، جو بھی انسان نے بھلائی کی ہے، نیکی کی ہے، جو اللہ کے لیے کام کیا ہے، محضرن، اس کو وہاں پہ حاضر پائے گا، وہ اس کے سامنے لایا جائے گا اس چیز کو۔ جیسے یہاں پہ انسان جو ٹی وی پہ ویڈیو کی صورت میں جیسی چیزیں دیکھتے، اسی طرح وہاں پہ جو انسان نے کام کیے ہیں اس کو وہاں پہ دیکھے گا۔ وما عملت من سوء، اور اسی طرح جو کچھ برائی
جو ناپسند کام، جو برے کام اس نے انجام دیے ہوں گے۔ اب یہاں پہ اختصار کے لیے دوبارہ یہ نہیں فرمایا کہ جو برے کام انجام دیے ہوں گے اس کو بھی حاضر پائے گا، تو یہ اس پہلے والی تعبیر سے سمجھا جا رہا ہے کہ اس تقابل سے کہ جو برائی انجام دیتا ہے انسان یہاں پہ اس کو بھی حاضر پائے گا۔ البتہ انسان جو نیکی انجام دیتا ہے اور اس نیکی کو ضائع کر دیتا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم نے حبط اور حبطت کی تعبیر استعمال کی ہے، وہ وہاں پہ نہیں دیکھے گا، کیونکہ وہ تو ضائع ہو جائیں گے، وہ تو بے اثر ہو جائیں گے۔ اسی طرح وہ برائی جس پہ انسان استغفار کرتا ہے، پروردگار اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، وہ بھی وہاں پہ نہیں دیکھے گا۔ یہ پروردگار کی رحمت اور اس کے لطف و کرم کی نشانی اور علامت ہے کہ وہ محو کر دیتا ہے، ان آثار کو، ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لہٰذا جن گناہوں پہ توبہ نہیں ہے، جن نیکیوں کو انسان نے ضائع نہیں کیا، ان کو دیکھے گا۔ یہ دوسری آیات کی روشنی میں ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اس دن وہ نفس تمنا کرے گا، پسند کرے گا، محبت کرے گا۔ کیا پسند کرے گا؟ کس چیز کی تمنا ہوگی اس کو؟ کس چیز کی خواہش ہوگی؟ لو ان بینہا و بینہ، کہ کاش اس کے اعمال اور اس کے درمیان امدم بعیدہ، بہت طولانی اور بہت لمبا فاصلہ ہوتا۔ دیکھیں، اس نے وہاں پہ یہ تمنا نہیں کی کہ کاش میں ان اعمال کو نہ دیکھتا، کہا کہ ان کے اور میرے درمیان بہت طولانی، کیونکہ یہ وہاں سمجھ چکا ہوگا، اس بات کو درک کر چکا ہوگا، یہ آثار اور یہ گناہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ختم ہونے والے ہوں، اور یہ تو اصلاً ممکن نہیں ہے۔ تو وہاں پہ یہ تمنا کرے گا کاش میرے اور ان کے درمیان فاصلہ ہوتا۔ جیسا کہ بعض دوسری آیات میں بعد المشرقین کی تعبیر ہے کہ وہ افراد جنہوں نے شیطان کی، برے دوستوں کی پیروی کی ہوگی، ان کی بات مانی ہوگی، وہ کہیں گے کہ کاش ہمارے اور ان کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ تو یہ وہاں پہ، کیونکہ جو انسان یہاں پہ اعمال کرتا ہے، جن سے محبت ہوتی ہے، جن سے اس کی الفت ہوتی ہے، یہ چیزیں اس سے وہاں بھی جدا ہونے والی نہیں ہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پہلے والی آیات میں بھی اس کا تذکرہ گزرا۔ پروردگار عالم اپنے آپ کے بارے میں تمہیں ڈراتا ہے، آگاہ کرتا ہے، تمہیں متوجہ کرتا ہے، متنبہ کرتا ہے کہ اس کی نافرمانی سے بچو۔ اب تم نے دیکھا قیامت میں اس برائی کے کیسے آثار ہیں، وہاں پہ تم کیسی تمنائیں کرو گے، لہٰذا اس دنیا میں اس سے بچو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور جب تحذیر کا تذکرہ کیا، خوف دلانے کا تذکرہ کیا، تنبیہ کا تذکرہ کیا، فوری طور پہ واللہ رؤوف بالعباد، ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم کو اپنے بندوں سے محبت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ پروردگار اپنے بندوں کا بھلا اور نیکی نہیں چاہتا۔ واللہ رؤوف بالعباد، رؤوف یعنی جتنی بلائیں، مصیبتیں انسان کے ارتقاء کی منازل کو طے کرنے میں جتنے موانع ہیں، ان سب کو ہٹاتا ہے۔ رؤوف اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ رحیم، جو انسان کے لیے مفید چیز ہیں ان کو فراہم کرنا، اس کے نشو و نما اور اس کی تربیت کا سامان فراہم کرنا، اس کو رحیم کہا جاتا ہے۔ رؤوف، جتنی اس راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو ہٹانا، اس کے لیے رؤوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وہ تو اپنے بندوں پہ رؤوف ہے، وہ تو جتنی مشکلات اس راستے میں آتی ہیں، آفتیں، بلائیں، اس کے ہدف اور مقصد تک پہنچنے کے لیے وہ تو اس کو ہٹاتا ہے، وہ تو رؤوف ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ کے دین سے محبت کرتے ہو، اگر تمہیں شریعت اسلام سے محبت ہے، فَاتَّبِعُونِي، تو پھر تم میرا اتباع کرو۔ یعنی اللہ سے محبت کرنے کا جو انسان نعرہ لگاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے دین سے محبت کا اگر انسان نعرہ لگاتا ہے، شریعت سے محبت کا اگر انسان نعرہ لگاتا ہے، تو رسول اللہ کا اتباع کرنا ہوگا، ان کے سبیل کا اتباع، ان کے طریق کا اتباع، ان کی روش اور سنت کا اتباع، کیونکہ وہ دین لانے والے ہیں، وہ دین بتانے والے ہیں حقیقی۔ اور یہ بھی قرآن کریم کی متعدد آیات میں
دین کے ساتھ جو دین لانے والی ہستیاں ہیں، جو دین بچانے والی ہستیاں ہیں، مختلف مراحل میں انسان کو ان کی پیروی کی طرف متوجہ کیا ہے، ان کے اتباع کی طرف، ان کے اطاعت کی طرف، تاکہ انسان ان سے نہ کٹیں، ان افراد اور ان ہستیوں اور ان معصومین کی طرف بھی انسان متوجہ رہیں۔ فَاتَّبِعُونِی، تو میرا اتباع کرو، میرے سبیل کا، میرے طریق کا، میری سنت کا۔ یحببکم اللہ، اس کا اثر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا، پھر پروردگار عالم تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ دوسرا اثر کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اس اتباع کا اثر یہ ہوگا کہ پروردگار عالم تمہارے عیوب کی، تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا، وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا، وہ تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ غفور، ایک اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ وہ خطاؤں کو بخشنے والا ہے، ایک اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے غفرہ کا، یعنی وہ محفوظ کرنے والا ہے، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ رحیم، وہ تمہاری نشو و نما کے جو وسائل ہیں ان کو فراہم کرے گا، وہ تمہاری جتنی ضروریات زندگی ہیں ان کو پورا کرے گا۔ لہذا واللہ غفور الرحیم۔ اس کے بعد والی آیت بھی رسول اللہ کی عظمت کے بارے میں، قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اطاعت کریں اللہ کی اور رسول کی۔ اس سے پہلے والی آیت میں اتباع کا عملی زندگی میں اگر تمہارے لیے کوئی اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، وہ رسول اللہ کی زندگی ہے، ان کی روش، ان کی سنت، ان کے سبیل کی پیروی۔ اقوال میں گفتگو اگر وہ کرتے ہیں، اگر کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو ان کی اطاعت، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کیجئے، والرسول، اور رسول کی، ان کے احکام کی تعمیل ضروری ہے۔ یہ بھی بہت اہم مرحلہ ہے، ایک اطاعت کے ذریعے اللہ اور رسول کا تذکرہ ہے یہاں پہ، یعنی پروردگار عالم ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ میری اور میرے رسول کی اطاعت، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دو اطاعتیں نہیں ہیں، وگرنہ یہ کہا جا سکتا تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ یہاں اس مرحلے میں یہ بتایا، پروردگار عالم نے یہ سمجھایا، ایسا نہیں ہے کہ میں نے کہا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو رسول اللہ کا اتباع کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دو الگ چیزیں ہیں، میرے رسول کی مرضی، ان کی سیرت، ان کی روش مجھ سے الگ ہے، نہیں، وہ میرے دین پہ عمل کرنے والے ہیں، وہ میرے احکامات پہ عمل کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت دونوں ایک ہی سیاق میں، ایک ہی امر کے ساتھ، دونوں اطاعتیں ایک ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے رخ موڑ لیا، اگر تم نے اعراض کیا، اگر تم نے رسول اللہ کے احکام کو، ان کی اطاعت نہ کی، اللہ کی اطاعت نہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یقیناً اللہ کافرین سے، اللہ انکار کرنے والوں سے، اللہ حقائق کو چھپانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کی نافرمانی یہ کفر تک انسان کو لے کے جاتی ہے، کیونکہ جو رسول اللہ اور خدا کی اطاعت کرنے والے نہیں ہیں، ان کو یہ نہیں کہا کہ جو نافرمان ہیں اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، جو فاسق ہیں ان سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، یعنی جس طرح اللہ کی نافرمانی، خدا کا انکار، وہ انسان کو کفر تک لے کے جاتا ہے، اس کے احکامات کا انکار، اسی طرح رسول اللہ کی اگر انسان اطاعت نہیں کرتا، ان کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتا، اس کے سامنے نہیں جھکتا، تو یہ بھی انسان کو کفر تک لے کے جاتا ہے یہ مسئلہ۔ پروردگار عالم سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول اللہ کی سنت، ان کی روش، ان کی سیرت، ان کے سبیل، ان کے بتائے ہوئے احکامات پہ چل سکیں، اور تمام احکامات میں جو آج بھی ان کی احادیث، ان کے فرامین کی صورت میں موجود ہیں، ان پہ عمل کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔